باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ من رجل اضل راحلتہ وزادہ فی لیلہ فوجدہا۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ اگر کوئی انسان اپنے قافلے سے بچھڑ جائے اور رات بھر کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے اپنے قافلے کی کوئی خبر نہ ہو، تھک ہار کر جب وہ نا امید ہو جایا کرتا ہے، تو اس نا امیدی کے بعد اگر اسے اپنا قافلہ مل جائے تو جتنی خوشی اس بندے کو ہوگی اس سے کہیں بڑھ کر خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے کے توسط سے اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ لہذا آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے اہمیت توبہ کے اوپر۔ ہم نے پچھلے اپنے پروگرام میں معنی توبہ اور مفہوم توبہ کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ آج توبہ کی آخر اہمیت کیا ہے، انسان کیوں آخر اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اس لیے گناہوں سے توبہ کرے کیونکہ فرض کریں کہ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور اس کمپنی میں کام کرنے کے باعث آپ کا باس آپ سے ناراض ہو گیا ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی اخلاقی آپ سے کوئی فعل سرزد ہو گیا ہو جو بد اخلاقی کے اوپر دلالت کرتا ہو، یا کوئی اور دوسری ایسی شے آپ سے سرزد ہو گئی کہ جس کے ذریعے سے جس کے نتیجے میں آپ کا باس آپ سے ناراض ہو گیا، در حالی کہ غلطی آپ ہی کی تھی، تو آپ کے ذہن میں یہ تصورات آتے ہیں کہ کس طرح سے میں اپنے باس کو راضی کروں اور معافی تلافی کروں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آخر یہ تصورات انسان کے ذہن میں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے ہی تو آتے ہیں کہ وہ یہ جانتا ہے کہ جس کمپنی میں وہ کام کرتا ہے اس کا وہاں پہ کام کرنا، وہاں باقی رہنا اور وہ تنخواہ جو اسے ملے گی وہ ساری موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ اگر اس کا باس راضی ہے تب تو وہ اس کمپنی میں کام کر سکتا ہے، اور اگر اس کا باس اس کے افعال سے راضی نہیں ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا ہے تو وہ چاہ کر بھی اپنے آپ کو اس کمپنی میں روک نہیں سکتا۔ اس کی تنخواہ جو اب تک اسے پیسے مل رہے تھے وہ سارے کے سارے پیسے اس سے چھین لیے جائیں گے، وہ ساری تنخواہ اس کی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں اگر اسے ملتی رہیں تو اپنے باس کو اسے راضی کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ حال ہے انسان کے دنیاوی حکمران کا کہ وہ دنیاوی حکمران کو راضی کرنے کے لیے ان کے سامنے جھکنے کو تیار ہے، مگر وہ اللہ کہ جو ان حکمران کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ اپنے بندے سے اس وقت ملاقات کرتا ہے کہ جس وقت تمام تر مخلوق سو رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے اس وقت انسان کو بلایا ہے کہ جب رات کا سحپہر ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آؤ اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ انشاءاللہ اللہ تمہارے اس گناہوں کو بخش دے گا۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے قرآن میں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان مومنین سے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں میں ان کی مغفرت قبول کروں گا اور ان کے گناہوں سے ان کو بخش دوں گا۔ اتنی اہمیت ہے توبہ کی۔ تو یاد رکھیے عزیزان گرامی کہ توبہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار عالم، ہمارا اللہ، ہمارا معبود، ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں یہ چاہیے کہ وہ گناہ جو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کیے ہیں، جو اس کی نافرمانی ہم نے کی ہے، جو اس کی اطاعت نہ کر کے ہم نے اس کو ناراض کیا ہے، ہم اس کی مرضی کو خرید لیں صرف اور صرف توبہ کے ذریعے سے۔ لہٰذا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مرضی اسے حاصل ہو جائے تو اسے یہ چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ دوسری اہمیت توبہ کی یہ ہے کہ توبہ انسان کو عذاب الہی سے روک دیا کرتی ہے۔ یعنی اگر کسی قوم میں کچھ ایسے بندے پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں تو اللہ اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی، اے رسول خدا، جس وقت تک آپ اس قوم میں موجود رہیں گے
اللہ اس قوم کے اوپر عذاب نہیں کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ ان مومنین کو بھی، ان بندوں کو بھی عذاب نہیں کرے گا۔ کب تک؟ وہم یستغفرون، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اتنی اہمیت ہے توبہ کی اور استغفار کی کہ اگر انسان استغفار کرتا رہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے تو عذاب الہی سے وہ نجات پا سکتا ہے۔ اچھا، یہ توبہ کی مہلت جو انسان کو میسر ہوتی ہے، وہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر کس و ناکس کو یہ توبہ کی مہلت میسر نہیں ہوتی ہے۔ تاریخ میں نہ جانے ایسی کتنی مثالیں ہیں کہ جن کو خود ائمہ اطہار نے اپنے قلم سے وہ دعائیں اور وہ نمازیں اور وہ حاجات کے ذرائع فراہم کیے کہ انسان اگر اس دعاؤں کو پڑھے، ان جو ہے حاجتوں کو طلب کرے، ان نمازوں کو پڑھے تو وہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن قدرت نے اسے مہلت میسر نہیں کی، اسے وہ وقت نہیں ملا، وہ اتنا مصروف ہو گیا اپنی نافرمانی میں کہ وہ ان اعمال کو بجا نہیں لا سکا۔ ابرز مثال، دو مثالیں ہیں ہمارے پاس، ایک ہے یزید کی اور ایک ہے حر کی۔ یزید کو چوتھے امام نے نماز غفیلہ تعلیم کی تھی کہ اگر وہ اس نماز غفیلہ کو پڑھ لے گا تو وہ گناہ جو اس نے کیے ہیں ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ سے اسے بخش دے، لیکن چوتھے امام نے تعلیم کی نماز غفیلہ، طریقہ نماز غفیلہ بتایا، لیکن یزید اس بات کے اوپر قادر نہیں ہو پایا کہ وہ اس نماز کو پڑھ سکے۔ وہیں دوسری مثال ہمیں ملتی ہے جناب حر علیہ السلام کی کہ ایک ہی لمحے میں وہ خیمہ گناہ سے اٹھ کر خیمہ عبادت میں آ گئے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ جس خیمے میں کھڑے ہیں، وہ جس جگہ کھڑے ہیں، وہ معصیت کا خیمہ ہے، وہ گناہ کا خیمہ ہے، یہاں سے صرف اور صرف معصیت کی سبیلیں ہی جاری ہو سکتی ہیں۔ لہذا جس وقت انہیں اپنے اس فعل کے اوپر ندامت ہوئی اور ان کا ضمیر جس وقت بیدار ہوا، وہ اپنے رب حقیقی کی طرف جا ملے اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ مہلت جو آپ اور ہم کو ملی ہے، اسے غنیمت گرداننا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک میں ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر سکیں۔ یہ ہے اہمیت توبہ، اور انشاءاللہ آگے کی اقساط میں بھی شرائط توبہ اور دیگر مفاہیم کے اوپر بھی توجہ دلائی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔